سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان پر ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے۔ سواری کے بارے میں کسی سے تعاون کرنا یعنی سواری پر سوار کرنا یا کسی کا سامان لاد کر اس کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات صدقہ ہے۔ تو جو قدم نماز کے لیے اٹھائے گا صدقہ ہے۔ راستے سے ایذا اور تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2707، صحیح مسلم حدیث نمبر 1009۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکیوں کے حریص تھے، نیکیوں کے لالچی تھے، اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتے تھے۔ وہ نیکی کے کام کرنے میں مسلسل کوشاں رہتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے کسی اچھے کام پر انہیں قدرت نہ ہوتی تو انہیں اس کا بہت ملال ہوتا تھا۔ ہمارا معاملہ برعکس ہے۔ جب تک ہمیں برائی کا موقع نہیں ملتا اسی وقت تک ہم شریف رہتے ہیں، اور کوئی برائی، کوئی حرام ہم سے چھوٹ جائے تو اس کے لیے روتے رہتے ہیں۔ نیکی اگر دھوکے سے بھی کر لیا تو دوسروں کو نہ جانے کن نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کچھ نیکیاں لے کر دوسرے لوگوں کی برائیوں پر ایسے بفرے رہتے ہیں جیسے مانو وقت کا سب سے بڑا نیک آدمی آ گیا۔ اللہ کے بندو، دین خیرخواہی کا نام ہے۔ اگر کوئی اچھی توفیق آپ کو ملی ہے تو یہ رب کا احسان ہے۔ کسی کو تم برائی میں پاتے ہو تو یہ غور و فکر کرو، یہ کوشش کرو کہ میرا بھائی کیسے اس برائی سے نکلے گا۔ تم دوسروں کے پاس حرام دیکھ کر حرام کی کوشش کرتے ہو، کبھی حلال کی بھی تمنا کرو، کبھی حلال کی بھی کوشش کرو۔ بہرحال نادار صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اہل ثروت یعنی مال و دولت والے نیکیوں اور درجات میں ہم سے سبقت لے گئے، صوم و صلات میں بھی وہ ہمارے ساتھ برابر ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی، ہم روزے رکھتے ہیں اور وہ بھی، البتہ وہ صاحب ثروت ہیں، دولت مند ہونے کی وجہ سے ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ مالی صدقہ بھی کرتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں۔ ان کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقات کا سامان مہیا نہیں کیا؟ تمہیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر صدقے کا ثواب ملے گا، ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے صدقے کا ثواب ملے گا، ایک دفعہ الحمدللہ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے پر بھی صدقے کا ثواب ہوگا۔ اس کے علاوہ تم امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم کرنا، اللہ کے دین کی دعوت دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے یعنی برائیوں سے روکنا۔ اسی طرح کوئی زنا سے بچتے ہوئے اپنی منکوحہ سے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صدقے کے معنی و مفہوم کو بڑی وسعت دی ہے۔ نیکی کا کوئی بھی عمل جو حسن نیت سے کیا جائے اسے صدقہ کہا گیا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ اس وقت شادی بیاہ بھی برائیوں سے بچنے سے زیادہ ایک فیشن اور ایک ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے، اور شادی بیاہ سے زیادہ زنا آسان ہو گیا ہے اور شادی بیاہ مشکل ہو گئی ہے۔ سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، لیکن ہم اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں اس بات پر بھی فخر کرتے ہیں کہ میری شادی میں تو اتنے لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ بہرحال حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، تیرا مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی اور صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے کسی بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا بھی نیکی اور صدقہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1970۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے، یعنی اچھی طرح ملنا، مسکرا کر ملنا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے یعنی بھلائیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی راستہ بھولے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، کسی نابینا کو سیدھی راہ چلانا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی وغیرہ اٹھا دینا بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنے ڈول سے کسی بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1956۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ انسان کا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو
تو کوئی شخص اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھے تاکہ اسے جماعت کا ثواب ہو تو اس کا یہ عمل بھی صدقہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اکیلے نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا، کوئی ہے جو اس نمازی کے ساتھ مل کر نماز پڑھے اور اس عمل سے اس پر صدقہ کرے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 574 اور سنن دارمی حدیث نمبر 1375۔ مسند احمد جلد 5 اور صفحہ نمبر 154 پر ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا اپنی ضرورت سے زائد جو خوراک ہے کسی کمزور کو مدد کر دینا بھی صدقہ ہے۔ تمہارے پاس جو اپنی ضرورت سے زیادہ مال ہے اس خوراک کو کسی ضرورت مند کو دے دینا، کسی کمزور کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے۔ اسی حدیث میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ جو شخص اپنا مقصود و مدعا بیان کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اور تو اس کی طرف سے وضاحت و تبیین کر دے، یعنی اس کی طرف سے وکالت کر دے، اس کی طرف سے بول دے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ مسند احمد جلد 2 میں ایک روایت ہے جو کہ صفحہ نمبر 329 پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سلام کہنا بھی صدقہ ہے۔ مسلمانوں کا اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جو چیز کاشت کرے اس میں سے جو کچھ کھایا جائے وہ اس کاشت کرنے والے کے لیے صدقہ ہے، جو اس سے چوری ہو جائے وہ بھی صدقہ ہے، اس میں سے جو کچھ درندے کھا جائیں وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے، اس میں سے جو کچھ پرندے کھائیں وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے، اور اسے اس سلسلے میں جو بھی تکلیف یا نقصان پہنچے وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6012، صحیح مسلم حدیث نمبر 1552۔ مسند احمد جلد 3 صفحہ 304 پر ایک حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ویران اور بنجر زمین آباد کرے وہ اس کے حق میں اجر ہے۔ مقدام بن مادی کریم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جیسا کہ مسند احمد جلد 4 اور صفحہ 132 پر ہے، تم جو خود کھاؤ، بیوی، بچوں اور خادم کو کھلاؤ، وہ سب صدقہ ہے۔ اور سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1286 میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کو ہر نماز پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1286 میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کو روزے پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ مسلمان کو حج کرنے پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1286 پر ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صالح اعمال کا نام لے لے کر انہیں صدقہ قرار دیا ہے۔ بہرحال مفہوم مراد یہ ہے کہ نیکی کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقہ ہے اور عمل کرنے والے کو صدقہ کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ البتہ صرف مالی صدقہ کرنے والا افضل ہے یا اللہ کا ذکر اور نیک اعمال کرنے والا، تو اس سلسلے میں ایک حدیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ صرف مال خرچ کرنے والا افضل نہیں ہے بلکہ اس کے بالمقابل ذکر الہی کرنے والا افضل ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص ذکر الہی کے ساتھ ساتھ مال بھی خرچ کرے تو وہ سب سے افضل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں سب سے افضل، پاکیزہ، درجات کو بلند کرنے والا، سونا چاندی خرچ کرنے سے افضل اور جہاد سے بھی افضل ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3377۔ اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور عمل صالح کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی، نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں، ملنے جلنے والوں سے، تمام حضرات سے اچھے سلوک کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔